بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی کے کمال تک پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو، مما تحبون اپنی پیاری چیز میں سے، وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ چیز بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ محبوب مال خرچ کرنے کی ترغیب فرماتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی، کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی محبوب اور پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی، جس قدر اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ، اسی کے موافق اللہ کے یہاں بدلہ ملنے کی امید رکھو۔ اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب عزیز ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں نکالو، یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کے خرچ کرنے کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے۔ مسجد نبوی کے متصل ان کا باغ تھا، اس میں سے ایک کنواں تھا بے رحا نامی اور بہت مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا، پانی پیتے تھے۔ یہ باغ قیمتی اور زرخیز تھا، ان کو پسند بھی تھا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے مال میں سے یہ کنواں زیادہ محبوب ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان ہے اور میں یہ مناسب چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے یہ قبول کر لیا اور عزیز و اقارب چچا زاد میں تقسیم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ خیرات وہ نہیں جو فقراء اور مسکین میں ہی دی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو دینا بھی ثواب ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانے حلال تھے بنی اسرائیل میں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے وہ حرام تھے جو اسرائیل نے خود اپنے نفس پر، بنی اسرائیل نے خود اپنے نفس پر حرام کر دیے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ توریت، فتلوہا اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی افطرا کرے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اب تابع ہو جاؤ ملت ابراہیم کے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھا وہ شرک کرنے والا۔ اللہ رب العزت ان آیت میں فرماتا ہے کہ مختلف شریعتوں کے احکام میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کیسے بتاتے ہو، جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام کی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے سب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی حلال تھیں، جب تک توریت نازل ہوئی۔ بے شک توریت لاؤ اور اس کو پڑھو۔ توریت میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئی تھیں اور ان میں بھی وہ نظر ان کی منت کی وجہ سے تھی، مگر ایک اونٹ توریت سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی، ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس قسم کا جو انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد تھا، اس وقت نظر کی کہ اگر صحت پا جاؤں تو جو چیز میری بہت رغبت کی ہے اسے چھوڑ دوں گا۔ ان کو یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت مرغوب تھا، سو نظر کے سبب چھوڑ دیا۔ اس قسم کے جو نظر اور جو تحریم حلال پر مشتمل ہو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور اس کو خود سے بندہ حرام کر لے، ہماری شریعت میں اس طرح کی منت ماننا، نظر ماننا ہی جائز نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے پر وہ چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، سورۃ تحریم رکوع نمبر 1 میں۔ اور اگر ایسی نظر کوئی مانتا بھی ہے تو اس کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تو پہلی آیت میں محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر تھا، اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کی ایک محبوب چیز کو چھوڑ دینے کا ذکر ہے کہ انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ، اور ایک چیز ایک زمانے میں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی۔ اسی طرح اب شریعت محمدیہ اور جو پچھلی شریعتیں ہیں حلال اور حرام کے اعتبار سے اس میں فرق ہو تو اس میں کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم سچے ہو یہ چیزیں ابراہیم کے زمانے سے حرام تھی تو پھر کوئی مضمون لاؤ، توریت لاؤ، اس میں دکھاؤ، اس میں بھی نہیں نکلا تو تم کاذب ہو، تم جو جھوٹے ہو۔ یہودیوں نے یہ زبردست چیلنج منظور نہیں کیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک اور دلیل مل گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں، مبارکاً مکہ میں گھر بنایا گیا، مبارکاً مبارک گھر، وہدی للعالمین اور ہدایت جہان والوں کے لیے۔
یعنی سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے جو مکہ میں ہے، بیت اللہ شریف، برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کے لیے۔ اولین عبادت گاہ مسلمانوں کے اس دعوے پر کہ ہم سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں۔ یہود کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وطن اصلی عراق چھوڑ کر شام کو ہجرت کی، وہیں رہے، وہیں پہ وفات پائے۔ اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے شام میں رہی۔ کتنے انبیاء اس مقدس سرزمین پر مبعوث ہوئے، سب کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر تم حجاز کے رہنے والے جنہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا اور سرزمین شام سے دور ایک طرف ہو گئے، تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے زیادہ قریب ہیں اور مناسبت رکھتے ہیں؟ تو اس میں بتایا گیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا اور ایک عبادت گاہ، ایک نشان ہدایت بنایا گیا، وہ کعبہ شریف ہے۔ اس مبارک شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں آیتیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمن، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس، اور لوگوں کے لیے، اور اللہ نے لوگوں پر یہ رکھ دیا حج البیت، اپنے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے طرف رستے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس کے گھر کا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف چلنے کی، یعنی اس کے پاس جو ہے استطاعت ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی، اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ غنی ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ بیت اللہ کی برکتیں، حج بیت اللہ کی فرضیت ان آیات میں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس گھر کو ظاہری، باطنی، حسی، معنوی برکات سے معمور کیا اور سارے جہان کی ہدایت کا سرچشمہ ٹھہرایا۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے سارے جہان کو اس کی طرف دعوت دی، اور لوگ نہایت ہی ذوق شوق سے طواف کرتے ہیں، لبیک پکارتے ہیں، اسی شمع کے پروانے بنے پھرتے ہیں، اور طرح طرح کی ظاہر اور باطن نشانیاں قدرت نے بیت اللہ کی برکت سے اس سرزمین میں رکھ دی۔ حج بیت اللہ کی فرضیت، اس پاک گھر میں اللہ رب العزت نے ایک خاص تجلی رکھی ہے جمال خداوندی کی، جس کی وجہ سے ادائے حج کے لیے اسے مخصوص کیا گیا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر ادا اور اللہ کے عشق محبت کے جذبے کا اظہار کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ جسے اس کی محبت کا دعویٰ ہو، بدنی مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کم از کم عمر میں ایک مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے اور دیوانہ ہو کر وہاں چکر لگائے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات میں، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے، من آمن تبغونہا عوجا، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے جو کوئی ایمان لائے، تبغونہا، کہ تم یہ تلاش کرتے ہو اس میں عوجاً کجی، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافرین، منکر بنا کر۔ اللہ رب العزت پہلے سے خطاب یہود و نصارہ کو کیا جا رہا تھا، درمیان میں ان سے بعض شہادتوں کا جواب دیا گیا، یہاں سے پھر ان کو تنبیہ کی گئی، یعنی حق صداقت کے واضح دلائل اور قرآن کریم کی ایسی سچی اور پکی بات سننے کے بعد بھی تمہیں کیا ہوا کہ باوجود اہل کتاب کہلانے کے برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کے انکار پر تم تلے ہوئے ہو۔ یاد رکھو تمہاری سب کارروائیاں اللہ کے سامنے ہیں، تمہاری نیت و تدبیروں کو وہ خوب جانتا ہے، اور جس وقت وہ پکڑے گا تو ہر ایک چیز کا حساب لے کر چھوڑے گا۔